عالمین تھا، وہ جو خاتم المرسلین تھا، وہ جو 1,24,000 انبیاء کا رہبر تھا، وہ جو کائنات کا آخری رسول تھا، اس کے جنازے میں امت محمدی کہاں تھی؟ یہ تاریخ کا سیاہ ورق ہے، بہت سیاہ ورق ہے، اس کا جواب اکثر کوئی نہیں دے پاتا۔ عزیزان گرامی، نہ نبی کے جنازے میں مسلمان نظر آئے، نہ نبی کی مظلوم بیٹی کے جنازے میں نظر آئے۔ اللہ اکبر، باپ بھی مظلوم، بیٹی بھی مظلوم۔ آپ پنجتن کے جنازوں کا حال پڑھ کر دیکھیے کتابوں میں، گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیے کتنے لوگ تھے، نبی کے جنازے میں کتنے تھے، جناب فاطمہ کے جنازے میں کتنے تھے، مولا علی کے جنازے میں کتنے تھے، پھر امام حسن کے جنازے میں کتنے تھے، اور عزاداروں سب کے تو جنازے اٹھ تو گئے، لیکن حسین کا تو جنازہ ہی نہیں اٹھ رہا۔ حد ہو گئی ظلم و ستم، نبی کا کم از کم جنازہ تو اٹھ گیا۔ یہ اور بات ہے، آخری وقت بھی رسول اللہ کی وصیت پوری نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں چاہے جتنی دشمنی ہو کسی سے، جب اس کا آخری وقت آ جائے تو وصیتیں تو اس کی سنی جاتی ہے۔ وصیت پہ عمل تو ہوتا ہے۔ ارباب اعضاء وہ اپنی آخری سانسوں میں کہتے رہے مجھے کاغذ دے دو، قلم دوات دے دو، میں ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ قیامت تک میری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ خدا لعنت کرے اس مرد پر جس نے اٹھ کر آواز دی خبردار کوئی کاغذ قلم دوات نہیں دے گا، معاذ اللہ انہیں ہذیان ہو گیا، بخار زیادہ، خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر کہ جس نے سب کو روک دیا۔ نبی کی بیٹی روتی رہ گئی، باپ کی آخری خواہش کا بھی احترام نہیں کیا، اور یہی وجہ باقی کہ آج بھی جشن ولادت رسول کو مناتا ہے زمانہ۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی وفات رسول پہ دو آنسو بھی بہاتے رہے ہو لوگ۔ کیا وجہ ہے زیادہ کہ وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو کائنات کے رسول ہے۔ اپنا باپ مرتا ہے تو روتے ہیں نا، اپنا گھر اجڑتا ہے تو رونا آتا ہے نا، اپنا کوئی مرتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نا۔ پھر کیا وجہ ہے فاطمہ کے بابا کا غم کسی نے نہیں منایا؟ کیوں عزادارو، جس رسول نے ہمیں یہ حکم دیا تھا اگر کوئی تمہارا پڑوسی بھی ہو اس کا خیال رکھنا، اتنا خیال رکھنا اگر وہ بیمار ہو جائے تو عیادت کرنا۔ نبی کی عیادت کنہوں نے کی؟ نبی نے حکم دیا تھا اگر تمہارے پڑوسی کو کوئی ضرورت ہو اس کی مدد کرنا، اگر وہ سفر پہ جائے تو اس کے پیٹھ پیچھے اس کے گھر والوں کا خیال رکھنا، اگر وہ مر جائے تو مشیت جنازہ کرنا، اس کی میت میں شریک ہونا، اس کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اس کے گھر والوں کو پرسہ دینا۔ میں کہوں گی یا رسول اللہ یہ ساری رسمیں آپ کی زندگی میں ہی تبدیل ہو گئی۔ اللہ اللہ، کائنات کا رسول، زندگی کی آخری سانسیں، نبی کی بیماری، عزاداروں طلب پہ کہتے ہیں بلاؤ میری بیٹی فاطمہ۔ ہاں عزیزان گرامی، شہزادی فاطمہ بلائی گئی، مولا علی بلائے گئے، نبی نے بلایا، اور جب آ گئے پنجتن رسول کے پاس، کچھ دیر علی کو اپنے پاس بلایا، سب کو باہر کر دیا، بڑی دیر تک رسول خدا روتے رہے۔ عزیزان گرامی، علی سے بہت ساری باتیں کرتے رہے، اللہ جانے کیا کیا راز بتائے۔ شاید کہا علی میرے بعد گھر جلے گا، میرے بھیا صبر کرنا، تلوار نہ نکالنا، علی میرے بعد میری بیٹی تمہاری زوجہ پہ جلتا دروازہ گرے گا، علی صبر کرنا، اے علی تمہارا امتحان ہوگا، تمہارا بچہ ثابت ہو جائے گا۔ ساری باتوں کی خبر دی، اسی لیے میں نے کیوں یہ جملہ کہا، جب مولا کے سامنے ایک ظالم نے جناب فاطمہ کے شکم پہ ضرب ماری، علی نے پڑھ کے اسے پکڑ کے گریبان سے بلند کیا اور یہ کہہ کے کھڑا کر دیا اگر وصیت رسول کا لحاظ نہ ہوتا آج میں تمہیں بتاتا علی کی ناموس پہ ہاتھ ڈالنے کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ اجرکم اللہ جزاؤکم خیر الجزا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، نہیں گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، رونے والوں آج کائنات کے رسول کی ارے شہادت کی شب لگنے والی ہے، 28 سفر، ارے دنیا کا رسول دنیا سے گزرنے والا، آج گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا،
ارے جب باپ نے پلٹ کے یہی تاریخ آئی، نبی کا بڑا نواسا اثر زہر کے اثر سے توبہ۔ خواتین کا مجمع ہے نا، میں مسائل پڑھتے پڑھتے ایک جملہ کہنا ضرور چاہوں گی اپنی بیٹیوں سے۔ میری بیٹیوں یاد رکھنا، اللہ نے عورت کے اندر تمام صفات رکھے ہیں، اگر یہ سنورنے پہ آ جائے تو یہ مریم بن سکتی ہے، یہ ہاجرہ بن سکتی ہے، یہ سارہ بن سکتی ہے، یہ بکھرے ہوئے رشتوں کو جوڑ کر گھر کو ایک کر سکتی ہے، یہ گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ لیکن اگر بگاڑنے پہ آ جائے، یہ لوط کی بیوی جیسی ہو سکتی ہے، یہ نوح کی زوجہ جیسی ہو سکتی ہے، یہ ہندا جگر خارہ جیسی ہو سکتی ہے، جو نبی کے چچا کا کلیجہ چبانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ اجرکم اللہ جزاؤکم خیر الجزا۔ لہذا کچھ اور ملے نہ ملے، اپنے کرداروں کو سنبھال کے رکھنا، اپنے سیرت کی ہمیشہ حفاظت کرتے رہنا، کوشش کرنا جناب زہرا کی سیرت پہ عمل ہو، جناب زینب کی سیرت پہ عمل ہو۔ ہاں عزیزان گرامی، فاطمہ کے سالوں پہ ارے بابا کا سر ہے، دقل باب کر کے آنے والا اجازت طلب کر رہا ہے، میں اندر آ جاؤں۔ نبی کی بیٹی نے رو کے کہا بابا بہت بیمار ہے، آنے والے لوٹ جا، میرے بابا بھی ملاقات نہیں کر سکتے۔ آنے والا رک گیا، کچھ دیر کے بعد پھر دقل بات کیا، ارے فاطمہ نے دوبارہ منع کیا۔ عزادارو کہتے ہیں جب تیسری بار دقل بات کیا، اس نے کہا واپس نہیں جا سکتا، اجازت ہے میں گھر میں آ جاؤں۔ اس انداز سے کہا، زہرا تاپ پہ رونے لگی۔ جب فاطمہ نے بابا سے بلند گریہ کیا، ارے پیغمبر نے آنکھیں کھولی، غش سے فاقہ ہوا، روگی کہا جانے پدر ابھی تیرا بابا زندہ ہے۔ اے فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ روگی کا بابا اللہ جانے دروازے پر کون ہے، بار بار کہتے ہو چلا جا، بعد میں آ جانا، لیکن نہیں جاتا۔ ارے رسول اللہ رونے لگے، روگی کہا زہرا اسے اجازت دے دے، اللہ کے حکم سے آیا ہے، واپس نہیں جا سکتا، تیرے در کی عظمت ہے بیٹی، یہ کہیں رکتا نہیں ہے، کہیں اجازت نہیں مانگتا، یہ تیرے در کی عظمت ہے جو تیرے در پہ آ کے اجازت مانگ رہا ہے۔ فاطمہ یہ اسماعیل ہے، ارے ملک الموت ہے، تیرے بابا کا آخری وقت آ گیا۔ اجرکم اللہ جزاؤکم خیر الجزا۔ آئیے روتے ہوئے صدا دے، اے میری شہزادی فاطمہ اپنے بابا کا پرسہ قبول کیجئے۔ اے بی بی آپ نے وعدہ کیا تھا مجلس میں آنے کا، ہم آپ کے بابا کا بھی پرسہ دیں گے، آپ کے بیٹے امام حسن کا بھی پرسہ دیں گے۔ اے شہزادی ارے آپ کے بابا کو دوا میں ملا کے زہر دیا گیا، امام حسن کو پانی میں ملا کے زہر دیا گیا۔ رونے والوں ارے پیغمبر تاپ رہے ہیں، آخری وقت ہے، روح الامین قریب ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین قریب آتے، سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا بند عالم بات درود و سلام کے، ارشاد فرماتا ہے یہ آپ کے لیے جنت سے کچھ تحفے آئے ہیں، لیجئے۔ تحفے کھلنے لگے، کہتے ہیں جناب سیدہ نے تحفے دیکھے، ارے جنت سے کافور آیا، خلود کرنے کے لیے کفن آیا، نبی کو دینے کے لیے۔ اب جو زہرا نے کفن نکالنا شروع کیا، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، میں دعا کروں پروردگار جتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں سب کی اولادوں کو سلامت رکھنا، جب بیمار ہونے صحت دینا۔ ارے زہرا نے کفن نکالنا شروع کیا، ایک رسول خدا کا نکلا، ایک علی مرتضیٰ کا نکلا، ایک شہزادی کونین کا نکلا، ایک امام حسن کا نکلا، لیجئے کفن ختم ہو گئے۔ فاطمہ حیرت سے دیکھ رہی ہے، توقع کہتی بابا فقط 4 کفن نکلے، اے بابا میرے حسین کا۔ ارے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، فاطمہ حسین کا لاشا کربلا کی زمین پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے تعمیر کیا جائے گا۔ اے زہرا تیرے حسین کو کفن نہ ملے گا۔ اجرکم اللہ جزاؤکم خیر الجزا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ رحمت نازل کرے ان آوازوں پر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم حسین
हुसैन के, आज रसूल अल्लाह का मातम है, आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मातम है। बस अरबाब रज़ा एक मर्तबा नबी ने आंखें खोली और एक बार इशारा किया, हसन मेरे पास आ जा, हुसैन मेरे पास आ जा। मैं पढ़ चुकी मसाइब, हसन को गले लगा के कहा मेरे लाल, अरे तुझे ज़हर से शहीद किया जाएगा। ये कह के इमाम हसन का दहन चूमने लगे, दहन चूमते जाते थे, रोते जाते थे, हसन तेरे दहन से कलेजे के 72 टुकड़े कट कट के लगन में गिरेंगे। ए मेरे लाल, मैं तेरी गुर्बत पे रोता हूँ। ये कह के हाथ फैलाया, देखा हुसैन सर झुकाए, नाना के पायती कौन हो रहे, ए मेरे बच्चे मेरे पास आ जा। हुसैन आगे बढ़े, रसूल ने सीने से लगा लिया, मेरा लाल लाल, मैं तेरी गुर्बत पे रोता हूँ। हुसैन, अरे कम से कम मेरे पास बेटी मौजूद है, अरे ये सब मौजूद है। हुसैन गुर्बत में तुझे तन्हा करबला की जमीन पर सवार किया। अजरकुम अल्लाह, जज़ाउकुम खैरन, जज़ा नहीं गुड़ के ना रोइएगा, आहिस्ता आहिस्ता ना रोइएगा। 2-3 मिनट मसाइल पढ़ना है, हक अदा कर दीजिएगा। मुमकिन है जनाबे फातिमा आई हो, आपकी आंखों को देखे और सवाल करे, ए मेरे हुसैन के आज़ादारो, आज ज़हरा यतीम, आज ज़हरा के सर से अरे बाप का साया उठ रहा है, अरे मुझे पुरसा देना, इसलिए कि मुझे किसी ने बाबा का पुरसा नहीं दिया। हर रोज अली से पूछती रहेगी, आज किसी ने पुरसा दिया, आज किसी ने पुरसा दिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया, अली फरमाते मैंने देखा, जब मैं बाहर से घर में आया, मेरी ज़हरा बड़ी बीमार थी, चेहरे का रंग मुतगय्यर था। ज़हरा ने लरसते हुए मेरा दामन पकड़ा, रो के गालियां